فرمایا والعصر، زمانے کی قسم. اور قرآن کریم میں جو اللہ کے علاوہ مخلوق کی جو قسمیں کھائی جاتی ہیں وہ قسموں کا روپ ہوتا ہے، در حقیقت وہ دعوے کے دلائل ہوتے ہیں. اس کو قسم کی روپ میں پیش کرتے ہیں اور پھر آگے مقسم بھی آتا ہے، وہ دعویٰ آتا ہے، اس دعوے کی پہلے دلیلیں ہوتی ہیں. فرمایا زمانے کی قسم ہے، یعنی ہسٹری کی قسم ہے. ہسٹری کس کی؟ انسان کی. کیا قسم ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان، سب انسان گھاٹے میں جا رہے ہیں. ان الانسان لفی خسر، بے شک سب انسان گھاٹے میں جا رہے ہیں. ایکسیپشن صرف ان انسانوں کا ہے جن میں 4 باتیں ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں جا رہے، باقی سب انسان گھاٹے میں جا رہے ہیں. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ ایمان، الا الذین آمنوا، نیک عمل، وعملوا الصالحات. دیکھو نیک عمل نماز میں منحصر نہیں ہے، انسان کی زندگی کے 5 شعبے ہیں. ان 5 شعبوں میں شریعت کی تعلیم کے مطابق چلنا یہ نیک عمل ہے. عقائد ایک شعبہ ہے، عقائد. اگر صحیح عقائد ہیں تو نیک عمل ہے، غلط عقائد ہیں تو رونگ عمل ہے. عقائد. عبادات، اللہ نے کچھ عبادات رکھی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ عبادات. تیسرے ہیں معاملات، بزنسز، انسانوں کے درمیان میں جو معاملات ہوتے ہیں، کاروبار ہوتے ہیں، بزنسز ہوتے ہیں، یہ بھی انسان کی زندگی کا ایک شعبہ ہے. چوتھا ہے معاشرت، رہن سہن، اس کے بھی احکام ہیں. ماں باپ کو اولاد کے ساتھ کیسے، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کیسے، شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسے، بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے، آدمی کو بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے، ملک کے لوگوں کے ساتھ کیسے. یہ پوری معاشرت ہے. اس معاشرت کے احکام دیے ہیں اسلام نے، اس احکام پر چلنے کا نام نیک عمل ہے. اور 5ویں چیز اخلاق. اخلاق، مورل. اسلام نے مورل سکھلایا ہے اور حضور کا ارشاد ہے بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ جو بہترین اخلاق ہے وہ سارے امت کو سکھلا دوں. ان 5 چیزوں کا نام ہے عمل صالح. تو پہلی چیز ہے ایمان، دوسری چیز ہے عمل صالح. اس میں غلط فہمی یہ ہے ایمان کے سلسلے میں کہ مسلمان کہلاتا ہے تو ایمان نہیں. مسلمانوں میں تو گمراہ فرقے بھی ہیں، ان کا ایمان صحیح نہیں ہے. لہذا صرف مسلمان کہلانے سے آدمی نے قناعت کر لی وہ مسلمان ہے. نہیں، مسلمان اپنے عقائد کا جائزہ لو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو صحیح عقائد ہیں. پھر عمل صالح میں غلط فہمی یہ ہے کہ نماز روزہ کر لیا مطمئن کہ ہم نیک کام کرتے ہیں. یہ غلط فہمی ہے. انسان کی زندگی کے 5 شعبے ہیں اور 5 شعبوں میں جو احکام ہیں ان پر پابندی سے چلنے کا نام عمل صالح ہے. تیسری چیز ہے سوسائٹی میں ہر شخص دوسرے کو تاکید کرتا رہے کہ دیکھو دین حق کو ہمیشہ مضبوط تھامے رہیو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اے بالدین الحق، ہمارے پاس دین حق ہے، اس دین حق کو ہمیشہ تھامے، مضبوط تھامے رکھنا ہے. اور یہ بات سوسائٹی کا ہر فرد دوسرے کو، شوہر بیوی سے کہے، بیوی شوہر سے کہے، باپ اولاد سے کہے، اولاد باپ سے کہے، بھائی بھائی سے کہے، بھائی بہن سے کہے، آدمی نیبر سے کہے، نیبر اس سے کہے. ہر ایک بار بار جو بات کہی جاتی ہے اس کا دماغ میں اثر رہتا ہے. کبھی کبھی ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ لوگ مرتد ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسی دشواریاں آتی ہیں، معاشی دشواریاں آتی ہیں کہ فاقے کی وجہ سے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں. لیکن اگر سوسائٹی میں یہ ایک دوسرے کو تاکیدیں چلتی رہے تو پھر آدمی معاشی پریشانی سے مرتد ہو جائے یا دنیاوی پریشانی سے، مصیبت سے مرتد ہو جائے، ممکن نہیں. لیکن جاہل ہوتے ہیں، کسی نے دین کی اہمیت بیچاروں کو کبھی نہیں سمجھائی، ان کو روٹی ملی تو وہ عیسائی بن گئے، جان بچ گئی تو وہ ہندو بن گئے.
لیکن اگر معاشرے میں دین کی اہمیت بار بار ایک نے دوسرے کو سمجھائی ہے کہ وتواصوا بالحق، دین حق کو مضبوط تھامے رہو، انشاءاللہ وہ دین حق کو نہیں چھوڑے گا۔ اور چوتھی چیز ہے، کبھی کبھی دین کی وجہ سے ایسی کٹھنائیاں آتی ہیں کہ پیمانے صبر لبریز ہو جاتا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ تو چوتھی چیز ہے، سوسائٹی کا ہر فرد دوسرے کو یہ وصیت کرے، یہ تاکید کرے کہ دین کے تعلق سے جو مصیبت آئے مردانہ وار سینہ سپر ہو کر کے اس کا مقابلہ کرو، صبر کا دامن مت چھوڑو۔ وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہیں صبر کرنے کی۔ ایک دوسرے کو کیسے، وہ قصہ تو پڑھا ہے آپ نے، سنا ہوگا کہ جب ایک بادشاہ نے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، مرد اور عورتیں، ان کو آزمائش میں ڈالا تھا اور خندقیں تیار کی تھی اور تیل کے کڑھاؤ تیار کیے تھے اور ایک ایک لایا جاتا تھا۔ ایمان سے ہٹو، نہیں ہٹا، اٹھا کر کے خندق میں ڈالا جاتا تھا۔ ایک عورت لائی گئی، اس کے گود میں بچہ تھا، پولیس والوں نے بچہ لیا اور یہ کہا ایمان سے ہٹ ون تیرے بچے کو تیل کے کڑاؤ میں ڈالتے ہیں۔ وہ مضبوط رہی، اس کا بچہ تیل کے کڑاؤ میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ جلنے لگا تو ماں کی ممتا ہے، اس کا دل دہل گیا یہ منظر دیکھ کر۔ تو بچہ کڑاؤ میں سے بولا ماں صبر کر، میں آرام سے۔ اس موقع پر بچے نے، ماں کا دل مضبوط ہو گیا اور وہ بھی اسی کڑاؤ میں ڈال دی گئی اور جنت میں پہنچی۔ ماں نے اس کو صبر کی تلقین، بچے نے اس کو صبر کی تلقین کی تو اس کا ایمان بچا، ورنہ کہاں سے بچتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چار کام جس کمیونٹی میں ہو، چار باتیں جس کمیونٹی میں، فرد میں نہیں، پرسن میں نہیں، جس کمیونٹی میں چار باتیں ہیں، ایمان صحیح، اعمال صالحہ، دین حق کو مضبوط پکڑنے کی تاکید اور صبر و ہمت سے کام لینے کا، صبر کا دامن نہ چھوڑنے کی تاکید، یہ تو مستثنا ہے، یہ تو گھاٹے میں نہیں جا رہے، باقی سب انسان گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ اور دلیل انسان کی ہسٹری، والعصر، زمانے کی قسم۔ اب میں اس ہسٹری کو کہاں تک پہنچاؤں، وہ اللہ کا بندہ 12 پر کانٹا پہنچا ہے۔ ایک مثال لے لو، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان کا واقعہ قرآن میں آیا ہے۔ ہاں کل چھٹی ہے، کچھ نہیں ہوگا کہتے ہیں، روزہ بھی نہیں رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کا 2 بیٹوں کا واقعہ قرآن کریم میں آیا تھا۔ اس واقعے کا اینڈ کیا ہے؟ اس واقعے کا اینڈ یہ ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ جو مارا گیا اس کا انجام کیا ہے؟ جنت۔ اور جو مارنے والا تھا وہ آج ہے، وہ چند دن جی کر وہ بھی مرا، مگر اس کا انجام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوتے رہیں گے، ان کے گناہوں میں سے ایک حصہ آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے کے نام عمل میں ضرور جائے گا۔ سوچو اس پہلے شخص کے گناہوں کا کتنا بڑا انبار لگے گا۔ وہ ٹھیک ہے، بھائی کو قتل کر کے چند دن جی لیا، چند دن جینے کے بعد مرا تو وہ بھی، اور انجام یہ ہے۔ اور وہ جو چند دن دنیا سے پہلے چلا گیا اس کا انجام جنت ہے۔ یہ ایک انسان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ بھائی گھاٹے میں گیا اور یہ بھائی جس میں ایمان اور عمل صالح تھا وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر آپ مثالیں لیتے جاؤ، نوح علیہ السلام ان کی قوم کی مثال لو، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی مثال لو، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی مثال لو، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مخالفین یہود کی مثال لو، میرے آقا کی اور قریش مکہ کی مخالفت کی مثالیں لو، تمام مثالوں میں آپ کو یہی ملے گا کہ جس میں ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر تھا وہ سکسیسفل ہوئے، اور باقی جو مخالفین سب گھاٹے میں گئے، دنیا میں چند روز اچھل کود کر کے گئے، ایسے گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ گئے۔
اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں ان کا صرف ترجمہ کروں گا، اب زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر استوار رہے۔ استوار کے لیے میرے پاس انگریزی اسٹیٹ فاسٹ ہے، ایسا کچھ لفظ نہیں، اسٹیٹ فاسٹ نہیں، کچھ اور لفظ ہے، اسٹیٹ فاسٹ، اسی راستے پر مضبوط رہے۔ دیکھو اس میں سب کچھ آ گیا، ربنا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے تقاضوں پر چلنا، یہ ہے استقامت، اسٹیٹ فاسٹ رہنا اس کے اوپر۔ تو فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پالنہار اللہ ہے، پھر وہ اس کے اوپر مضبوط رہے، یعنی پوری زندگی اس کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اترتے ہیں ان پر فرشتے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ موت کے قریب میں اترتے ہیں، باقی آیت میں ایسا کچھ نہیں ہے، مگر مفسرین کہتے ہیں چلو مان لو ان کی بات۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے اترتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، وہ آ کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، خوف مت کھاؤ، ولا تحزنوا، غم مت کھاؤ۔ خوف کائے کا ہوتا ہے؟ ہم جا رہے ہیں، آگے پتہ نہیں چور آئے، ڈکیتی آئے، رات کا وقت ہے، بھیڑ آئے، شیر آئے، آگے جو کچھ احوال پیش آنے ہیں اس کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ اور غم کس کا ہوتا ہے؟ پیچھے جو گئے، مال تھا جیب میں سے کوئی چورا گیا، بچہ فوت ہو گیا، پیچھے کے معاملات جو نقصان ہوئے اس کا غم ہوتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اب ایک دنیا سے تمہیں دوسری دنیا میں جانا ہے، اگلی دنیا کا کوئی خوف مت کھاؤ۔ اور جب اس دنیا سے دوسری دنیا میں جائے گا تو دنیا کا سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا، مکان، عہدہ، اولاد، مال، سامان سب چھوڑ کے جانا، غم مت کھاؤ۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ پھر تیسری بات کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، خوشخبری سن لو اس جنت کی جس جنت کے تم سے وعدے کیے جاتے رہے ہیں، پوری زندگی تم جنت کے وعدوں پر عمل کام کرتے رہو، بس وہ جنت ملا ہی چاہتی ہے، بس اس دنیا سے دوسری دنیا میں گئے اور جنت تمہیں مل گئی۔ تیسری بات یہ کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ ایئرپورٹ پر کون آئے گا؟ فرشتے کہتے ہم آئیں گے۔ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے کارساز ہیں، تم اس دنیا سے دوسری دنیا میں جا رہے ہو نا تو کارساز ہم ہیں، ایئرپورٹ پر ہم آئیں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جب تک تم دنیا میں تھے تب بھی تمہارے کام ہم ہی بنا رہے تھے، اب جب تم آخرت میں ٹرانسفر ہوگے تو وہاں بھی ہم تمہارے کام ہم ہی بنائیں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الدنیا والآخرہ فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ دیکھو اس دنیا میں اللہ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے لگائے ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ ہم چل رہے ہیں اور ایک پتھر گرا اور بس ایک بال برابر ادھر گرا اور ہم ادھر بچ گئے، یہ بائی چانس نہیں، وہ فرشتے لگے ہوئے ہیں جنہوں نے تمہیں بچا لیا۔ تو وہ فرشتے ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے قرآن میں ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ جب تم دنیا میں تھے تب بھی تمہارے کارساز ہم ہی تھے، اور اب جب تم آخرت میں منتقل ہو رہے ہو تو وہاں بھی تمہارے کارساز ہم ہی ہوں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اگلی بات کہتے ہیں کہ جب جنت میں پہنچو گے تو جو چاہو گے ملے گا، حلیم چاہو گے تو وہ بھی ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں تمہارا جو جی چاہے گا وہ تمہیں ملے گا۔ دیوبند کے ایک دیہاتی نے کہا حضرت جی جنت میں حقہ ملے گا؟ دیوبند کے گاؤں والے حقہ بہت پسند کرتے ہیں، اس نے کہا حضرت جی جنت میں حقہ ملے گا؟
حضرت جی نے کہا بالکل ملے گا اگر تیرا جی چاہے گا، مگر حقہ تازہ کرنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، جنت میں آگ نہیں ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت میں جو تم آرڈر دو گے فٹ سے حاضر، آرڈر دو اور حاضر۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، بلکہ درخت ہیں، قرآن میں ہے جنل جنتین دان، اصحاب السابقون کے لیے جو دو جنتیں ہیں ان میں جتنے درخت ہیں اس کے پکے پکے پھل جھکے ہوئے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، جنا پکے پھل، جنل جنتین دان، جنتی بیٹھا ہے آم کھانا، ہاتھ لمبا کرو توڑ کے چوسنا شروع کرو، بیٹھے ہو آم کھانا ہے ہاتھ لمبا کرو توڑ کے چوسنا شروع کرو، کھڑے ہو آم کھانا ہے ہاتھ لمبا کرو توڑ کے چوسنا شروع کرو، جیسا جس حالت میں ہوگا اتنے قریب پھل آئیں گے، بس آرڈر دو، ہاتھ لمبا کرو اور لے لو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور یہ جو کچھ جنت و جنت کی نعمتیں ہیں، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، میرے بھائیوں اس میں دو باتیں بڑی قیمتی ہیں، یہ مہمانی ہے۔ جیل میں بھی قیدیوں کو کھانا ملتا ہے، جیل میں بھی قیدیوں کو کھانا ملتا ہے، مجھے بھی میرے کمرے میں کھانا ملتا ہے، مگر دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ قیدیوں کو جو جیل میں کھانا ملتا ہے وہ، اور مجھے جو دوست احباب، پورے محلے کے دوست احباب اتنی چیزیں پکا پکا کر بہنیں بھیجتی ہیں کہ میں کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں، یہ سب مہمانی ہے۔ اعزاز اور عزت کے ساتھ محلے کے مرد اور محلے کی بہنیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ سب عزت اور احترام کے ساتھ بھیجتے، یہ مہمانی ہے۔ اور وہ جیل میں جو قیدیوں کو ملتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو جنت اور جنت کی نعمتیں یہ اللہ کی طرف سے جنتیوں کے لیے مہمانی ہے، نزولن۔ اور کون کس کی مہمانی ہے؟ وہ پروردگار جو بڑا بخشنے والا ہے، جو بڑا مہربانی فرمانے والا ہے، اس رب پروردگار کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربانی فرمانے والا ہے، اس کی طرف سے یہ مہمانی ہے۔ میرے بھائیوں اس کی رحمت سے مایوس مت ہو، اس کے احکام پر چلو، تھوڑی بہت کوتاہیاں اگر ہو جائیں گے وہ غفور و رحیم ہے، لیکن باغی کے لیے کوئی مغفرت نہیں۔ جٹائی سے جو احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے لیے وہاں معافی نہیں ہے۔ پشیمانی کے آنسو بہاؤ، اللہ کے سامنے توبہ کرو، عرق انفعال کی بہت قیمت ہے۔ شاعر کہتا ہے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی، اللہ کی شان، ہماری آنکھوں سے جو آنسو گرے ان کو موتی سمجھ کر اللہ نے چن لیا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے، اللہ کے سامنے توبہ کی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اور اس گڑ گڑانے میں جو آنسو ٹپ کے اللہ نے اسے موتی سمجھ کر چن لیے۔ اللہ کی بارگاہ درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست، ہزار بار توبہ شکشتی بازار، اللہ کی بارگاہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے، اگر ہزار بار توبہ توڑیے پھر بھی باز آؤ۔ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹ کر آئے دنیا اسے بھولا نہیں کہتی۔ ایک بچہ ہے، بڑا آدمی ہے، بھول گیا، راستہ بھٹک گیا، اگر شام تک گھر لوٹ کر آئے اسے دنیا بھولا نہیں کہتی۔ موت سے پہلے پہلے جو توبہ کر لے وہ اب محروم قسمت نہیں ہے۔ ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک گلا کھرکھر نہ کرنے لگے، نزا اور سکرات شروع نہ ہو جائے، وہاں تک اللہ تعالی ہر بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اور جو بندہ، ایک بچہ ہے شریر ہے، بھاگ گیا باپ سے، باپ نے کہا جانے دو کم وقت کو مرنے دو، جب اس کو کہیں کھانا نہیں ملا، بیچارہ بھوکا پیاسا گھر لوٹ کر آیا، دروازہ بند تھا، چابی ہے نہیں،
اور وہ اتنا تھکا ہارا تھا کہ دہلی پر اس نے سر رکھ کر پڑ گیا۔ جب گھر والوں نے مانے اب آپ نے دروازہ کھولا اور بچہ دروازے پر لیٹا ہوا ہے تو وہ بے ساختہ اس کو جھک پڑے گا اور چومے گا۔ تو باقی ہو کر بھاگ گیا تھا مگر دروازے پر لوٹ کر آیا۔ اس وقت ماں اور باپ کا دل دہل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو بھلائیوں سے بساؤ، پچھلی برائیوں کو دھو۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی ہمیشہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، وہ غفور و رحیم ہیں، اور ان کی طرف سے جنت میزبانی کے طور پر تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم صراط مستقیم پر مضبوط جم جائیں، اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اور دعا تو کر لی ہے امام صاحب نے، اس لیے دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔